بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورۃ البقرہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گائے کا ذکر ہے، گائے کا واقعہ بیان ہے، تو پوری سورت کا نام ہی سورۃ تسمیۃ الکل باسم الجز۔ مدنی سورت ہے سورۃ البقرہ، مدنی سورت ہے۔ مکی اور مدنی کس کو کہتے ہیں؟ جو سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد اگر کوئی سورت اتری اور مکہ کے اندر ہی اتری پھر بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سورۃ البقرہ مدنی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے دوسرا، پہلا فاتحہ اور بقرہ نمبر 2۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر ہے 87۔ نزول میں اس کا نمبر کتنا ہے؟ 87۔ 86 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی، 87ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوئی ہے، تو سورہ مطففین 86ویں نمبر پہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ 87ویں نمبر پر۔ سورۃ البقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط اور جوڑ۔ ربط اسمی، سورۃ الفاتحہ میں کہا ایاک نعبد، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں کہا جائے گا وَلَا نَعْبُدُ الْبَقَرَةَ كَمَا عَبَدَتِ الْيَهُودِ، تیری عبادت کرتے ہیں، گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہود نے کی۔ ربط معنوی کئی طرح ہے۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین عام ذکر تھا کہ اللہ رب ہے کس کا؟ عالمین کا۔ سورۃ بقرہ میں اس کو خاص کر کے کہا اعبدوا ربکم، آیت 21، عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی، جو تمہارا کیا ہے؟ تمہارا رب ہے۔ تو فاتحہ میں رب العالمین عام، اور ادھر اس میں کیا کر دیا؟ اس کو خاص کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم کا بیان تھا۔ سورۃ فاتحہ میں یہ بتایا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ سورۃ البقرہ میں اس کی رحمت کے نمونے ہوں گے، رحمانیت کے کیا ہوں گے؟ نمونے ذکر کیے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا مالک یوم الدین، مالک، فاتحہ میں کیا کہا؟ مالک یوم الدین کہہ کر تخویف سنائی۔ سورۃ البقرہ میں کہا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ یوم الدین کون سا ہے؟ ڈرو اس دن سے جس دن تم کس کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الفاتحہ میں
3 گروہوں کا بیان تھا۔ کتنے گروہوں کا؟ انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور ضالین۔ انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور ضالین۔ اور سورۃ البقرہ میں ان 3 گروہوں کی تفصیل ہے۔ سورۃ البقرہ میں انہی 3 گروہوں کی مکمل تفصیل ہے، مثالوں کے ساتھ، ان کے احکام کے ساتھ، ان کا دنیاوی اور اخروی حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں عبادت کو بطور ثمرہ ذکر کیا تھا۔ ایاک، میں نے کہا 5 دلائل کے بعد ایاک نعبد کو بطور ثمرہ ذکر کیا، اور سورۃ البقرہ میں عبادت کو بطور دعویٰ ذکر کیا جائے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ٹھیک ہے نا؟ سورت کے امتیازات، سورۃ البقرہ کے امتیازات کا کیا مطلب؟ یعنی یہ سورت کن باتوں میں دیگر سورتوں سے ممتاز ہے، الگ ہے، وہ کون سی خاص باتیں جو اس میں ہیں دوسری صورتوں میں نہیں ہے؟ تو سورہ بقرہ ممتاز ہے کثرت اوامر اور نواہی کے ساتھ، کثرت اوامر، کثرت نواہی، کثرت احکام کے ساتھ، کہ اس میں بہت زیادہ اوامر ہیں، نواہی ہیں، احکام ہیں۔ یہاں تک کہ ابن العربی فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں 1000 اوامر ہیں، 1000 چیزوں کا حکم دیا، یہ کرنا ہے، 1000 نواہی ہیں اور 1000 احکام ہیں۔ سورۃ البقرہ ممتاز ہے مضامین 4 کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یعنی وہ 4 مضامین، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، جس شان اور کیفیت کے ساتھ اس میں بیان ہوئے ہیں وہ کسی دوسری صورت میں نہیں ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے یہود کی خباثتیں بیان کرنے کے ساتھ، کہ جس کثرت کے ساتھ یہود کی خباثتیں اور کارستانیاں اس صورت میں بیان ہوئی ہیں یہ کسی دوسری صورت میں نہیں ہوئی۔ یہ صورت ممتاز ہے واقعہ ذبح بقرہ کے واقعے کے ساتھ، ذبح بقرہ کے واقعہ کے ساتھ، یہ کسی صورت میں نہیں۔ یہ صورت ممتاز ہے واقعہ عزیر علیہ السلام کے ساتھ، صورت ممتاز ہے طالوت کے واقعہ کے ساتھ، صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرے کے ساتھ، خلیل اللہ علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ مناظرے کے ساتھ۔ صورت ممتاز ہے اس بات کے ساتھ کہ 5 واقعات کے ساتھ کہ دنیا میں اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ صورت ممتاز ہے ایسے 5 واقعات کے ساتھ کہ جن میں اللہ نے دنیا ہی کے اندر مردوں کو کیا کیا تھا؟ زندہ کیا تھا۔ تفصیل آئے گی صورت میں۔ صورت ممتاز ہے آیت الکرسی کے ساتھ کہ یہ صرف سورہ بقرہ میں ہے۔
سورۃ البقرہ ممتاز ہے آیت طویلہ کے ساتھ کہ قرآن کی سب سے لمبی طویل ترین آیت کس میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 286 یہ آیت ہے جس کو آیت مدائنہ بھی کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے۔ یہ سورت ممتاز ہے اس بات کے ساتھ کہ اس میں دنیا کے اندر 3 بے وقوفوں کا ذکر ہے۔ اس سورت میں کتنے بے وقوفوں کا ذکر ہے؟ 3 بے وقوفوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 13، جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے، پہلا بے وقوف ہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ آیت نمبر 130، آیت نمبر 130 کیا الفاظ ہیں جی؟ جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا وہ بے وقوف ہے۔ نمبر 3، آیت نمبر 143، جو پیغمبر پر اعتراض کرتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا، کس نے پھیر دیے؟ بھائی وہ پیغمبر ہیں، جیسے کہیں گے آپ نے کرنا ہے، آپ کون ہیں اعتراض والے؟ امتیازات سورت ختم ہوئے۔ سورت کا دعویٰ، سورۃ البقرہ کا دعویٰ، سورۃ بقرہ کا دعویٰ ہے مقاصد اربعہ، اصول اربعہ، 2 اصول مہمہ میں سے اور 2 اصول ممدہ میں سے۔ اصول مہمہ میں سے اثبات التوحید، سورت کے 4 دعوے ہیں۔ نمبر اثبات التوحید، سورت کا دوسرا دعویٰ اثبات رسالت، سورت کا تیسرا دعویٰ جہاد فی سبیل اللہ، سورت کا چوتھا دعویٰ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا؟ مال خرچ کرنا۔ تو سورہ بقرہ کے کتنے دعوے ہوئے میرا دوست؟ بولو بولو، کون کون سے؟ ہاں، پہلا دعویٰ اثبات، اور بولو ذرا، اثبات، دوسرا دعویٰ اثبات، تیسرا دعویٰ، چوتھا دعویٰ۔ اور کمال کی بات کہ ہر دعویٰ اس صورت میں 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ ہر دعویٰ اس صورت میں 4 مرتبہ دہرایا گیا۔ 4 دعوے اور ہر دعویٰ، مثلا پہلا دعویٰ اثبات توحید، پہلی دفعہ اس کا ذکر کیا آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، آیت 21، اے لوگو بندگی کرو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اثبات توحید کا دعویٰ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ آیت نمبر 163 میں دہرایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ اور حاجت روا ایک ہی ہے، تمہارا الہ
ایک ہی الہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کوئی الہ نہیں ہے مگر هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہی ہے جو مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسری مرتبہ دعوی توحید دہرایا، 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کتنی ہو گئی؟ چوتھی دفعہ اس دعوے کو دہرایا آیت نمبر 284 میں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو توحید کا دعویٰ 4 مرتبہ دہرایا، اس بات رسالت کا دعویٰ بھی 4 مرتبہ دہرایا۔ پہلی مرتبہ 4 مرتبہ دہرایا اور پیغمبر کی رسالت کا اثبات اور پیغمبر پر وارد ہونے والے شبہ کا جواب دیا، شبہات کو رد کیا۔ مثلا آیت نمبر 97، قل من کان عدوا لجبریل، قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہو دشمن، جو کوئی ہو دشمن، اگر تم میں سے کوئی جبریل کا دشمن ہے تو سن لو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پس بے شک جبریل نے تو قرآن نازل کیا ہے آپ کے دل پر۔ جبریل تو محض قرآن لے کے آیا ہے، قرآن تو جبریل کا نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا ہے، اور جبریل صرف لے کے آیا ہے آپ کے دل پر۔ تو یہ شبہ کس کا تھا؟ یہ یہودیوں کا تھا۔ یہودیوں نے پوچھا جی اچھا جی ہم آپ کو مان لیں گے، یہ بتاؤ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل۔ او جبریل، بس کوئی میکائیل اسرافیل لاتے نا پھر ہم مان لیتے۔ اچھا جبرائیل لاتے تو کیوں نہیں مان؟ وہ ہمارا پرانا دشمن ہے، اس نہ ساڑی دشمنی ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ بھائی آپ کا کیسے؟ وہ جی ہمارے باپ دادا پہ تو عذاب وہی لے کے آیا نا، کبھی بستی الٹتی، کبھی چیخ مارے، کلیجے پھاڑ دیے جی، تو وہ اگر لے کے آتا ہے تو ہم نہیں مانتے۔ تو رسالت کا دعویٰ پہلی دفعہ۔ دوسری دفعہ آیت 101 میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آ گیا ان لوگوں کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کتابوں کی، معہم جو ان کے پاس ہیں، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دیا انہوں نے، ان لوگوں نے جن کو اللہ کی کتاب دی گئی تھی، اللہ کی کتاب کو پس سے پشت پھینک دیا۔ تو اس صورت دوسری دفعہ دعوی رسالت۔ تیسری دفعہ آیت 119، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، انا ارسلناک بالحق، بے شک میرا پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق سچائی کے ساتھ، حق دے کر، بشیرن بشارت دینے والا بنا کر، نذیرا ڈر سنانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ آیت 100 اور چوتھی مرتبہ دعوی رسالت، انا ربنا وابعث فیہم رسولا، آیت 129، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا، ساتھ بیٹے اسماعیل نے بھی، تو کیا دعا مانگنے لگے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب بھیج ان میں رسولا، شان والا رسول، منہم انہی میں سے، پڑھے ان کے اوپر تیری آیتیں، تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور انہیں پاک کرے۔ تو اس بات رسالت والا دعویٰ کتنی دفعہ دہرایا؟ نمبر 3، جہاد فی سبیل اللہ کا دعویٰ بھی 4 دفعہ دہرایا۔ 190 آیت نمبر 190 کہ اللہ کے راستے میں
کیا کرو؟ جہاد کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں. الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں. اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھو، لڑائی کرو لیکن لڑائی میں بھی زیادتی. انصاف دیکھو اسلام کا. جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو لیکن ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند. دعوی جہاد دوسری دفعہ دہرایا، آیت نمبر 193. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان مشرکوں کافروں سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ. کیا نہ رہے؟ ہاں، شرک مٹ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ، پس کوئی زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالمین پر. تیسری مرتبہ دعوی جہاد فی سبیل اللہ، آیت 244. آیت 200 فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. آیت 244. لڑو اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے. چوتھی دفعہ دعوی توحید دہرایا، آیت نمبر 251. فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، یعنی اگر اللہ مشرکوں کو مومنوں کے ذریعے نہ مارتا، نہ دفع کرتا، تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تو تیسرا دعویٰ کیا تھا سورت کا؟ کتنی دفعہ دہرایا؟ چوتھا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال بھی لگاؤ. ٹھیک ہے نا؟ کنگال کیا کرے گا؟ کیا جہاد کرے گا ایک آدمی مال کوئی نہ لگائے؟ تو فرمایا انفاق، اللہ کے راستے میں مال. یہ دعویٰ بھی 4 دفعہ دہرایا. صفحہ آیت نمبر 254. آیت 254 سورہ بقرہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن سے پہلے کہ من قبل، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی گہری دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. کافر. دوسری مرتبہ دعوی انفاق فی سبیل اللہ دہرایا، 261. آیت نمبر 261. یہ کہاں ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثل دانے کے ہے، انبتت 7 سنابل، جو دانہ اگاتا ہے 7 بالیاں، 7 خوشے، 7 سٹھے، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں 100 حبۃ، 100 دانے ہو. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علیم. تو آیت میں کیا کہا؟ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرو؟ ہاں، تمہارے خرچ کی ہوئے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس ایک دانے سے پودا پیدا ہو، درخت، اس درخت میں 7 بالیاں لگی ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو 7 بالیوں میں تو ایک دانے سے گویا کتنے دانے نکلے؟ 700 دانے نکلے. تیسری مرتبہ
آیت نمبر 267، کتنا؟ 267 فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائے ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائے ہیں، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ قصد و ارادہ کرو خبیث چیز کا، گھٹیا چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون جس کو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہو تم اس کو خود لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ بے شک اللہ غنی بے پرواہ حمید تعریفوں والا ہے۔ تو اس میں کیا بتایا کہ اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ مال خرچ کرو، اور پاکیزہ چیز دو، عمدہ چیز دو، گھٹیا اور حقیر چیز، جو گھٹیا چیز خود لینا پسند نہیں کرتے ہو تو وہ میرے راستے میں دینا پسند نہ کرو، اس کا ارادہ نہ کرو۔ ہاں روٹی، ماسی سے توے سے کتے نے روٹی اٹھا لی، پیچھے بھاگتی رہی، وہ کتا ہاتھ نہ آئے، کہتی چلو اللہ دے نام دا صدقہ صحیح۔ ہاں یہ صدقہ نہیں ہوتا میرا دوست، ٹھیک ہے نا؟ یا خود کھا پی کے سیر ہونے کے بعد ٹکڑے شکڑے رہ گئے، چلو جی یہ صدقہ کر دو، نہیں، عمدہ چیز کیا؟ سالن 3 دن پڑا رہا فریزر میں، جب آپ کے کھانے کے بعد اس میں سمیل پیدا ہو گئی، گوانڈیاں صدقہ دے آؤ، نہ میرا دوست، حقیر خبیث چیز کا ارادہ، عمدہ چیز دو، ٹھیک ہے نا؟ اور چوتھی مرتبہ یہ دعویٰ دہرایا، کدھر؟ 274 نمبر آیت، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، سرًا چپکے، وعلانیتاً اور علانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، ثواب ہے ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو سورۃ البقرہ کے کتنے دعوے ہیں؟ پہلا دعویٰ کتنی دفعہ دہرایا؟ دوسرا دعویٰ اس بات رسالت 4 دفعہ دہرایا، تیسرا دعویٰ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس دعوے کا ذکر بھی 4 دفعہ کیا، اور چوتھا دعویٰ مال لگاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کتنی دفعہ دہرایا؟ 4 دفعہ دہرایا، ٹھیک ہو گیا؟ تو سورۃ بقرہ کے دعوے 4 ہیں۔ اب آؤ سورت کی تقسیم، اب کیا پڑھتے ہیں؟ سورت کی تقسیم۔ ہاں جی، تقسیم السورہ، اس کو خلاصۃ السورہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تقسیم میں پوری سورت کا خلاصہ اور نچوڑ بھی آ جاتا ہے۔ ذرا دیکھو میرا دوست، مضمون کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کے 4 حصے ہیں، دعوے بھی 4، حصے بھی 4 ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت 1 سے لے کر 96 تک، آیت 1 سے لے کر 96 تک۔ دوسرا حصہ آیت 96 سے لے کر آیت 162 تک۔ جی ہاں 176 بھائی، ہاں۔ اور تیسرا دعویٰ 176 سے لے کر 253 تک، 253 تک۔
چوتھا دعویٰ 253 سے لے کر آخر سورت تک. دوست توجہ کر، پہلا دعویٰ آیت 1 سے لے کر 96 تک، دوسرا دعویٰ 96 سے لے کر 176 تک، اور 176 سے لے کر 253 تک، 253 سے لے کر آخر تک. تو کتنے حصے ہوئے؟ 4 حصے. اب پڑھتے ہیں ہم پہلا حصہ. کیا؟ پہلا حصہ. ہر حصے کی اپنے اپنے مقام پہ ہم کیا کریں گے؟ تفصیل کریں گے. پہلا حصہ یہ تقریباً 96 یعنی 100 آیات سمجھ لو. پہلا ٹکڑا سورہ بقرہ کا کتنا ہو گیا؟ یعنی 100 آیات لے لو، 96 آیات. ٹھیک ہے. اس 96 آیات کے اندر 3 حصے ہیں، 3 ابواب پر مشتمل ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے یہ کتنے بابوں پر مشتمل ہے؟ انشاءاللہ جب میں ایک ایک باب کھولوں گا نا اور بتاؤں گا، آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ ہمارے شیوخ نے قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے میں بہت محنت کی ہے. حد ہے. پہلے حصے 96 آیات کے اندر کتنے باب؟ پہلا باب آیت 1 سے لے کر 20 تک، اس میں 20 آیتیں. یہ جو پہلا باب ہے 20 آیتوں کا، یہ بطور مقدمہ اور تمہید کے ہے. یہ جو پہلے حصے کا پہلا باب 20 آیات پر مشتمل، یہ کتنے اس میں یہ بطور مقدمہ اور مقدمہ اور تمہید میں کیا ہے ان 20 آیتوں میں؟ او میری جان میری طرف دیکھ، کتنے ہیں؟ 20 آیتیں. ان میں کیا چیز ہے؟ ان میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. پہلے عظمت قرآن، پھر 3 گروہوں کی تفصیل. عظمت قرآن، 3 گروہوں کی. پہلا گروہ انعام یافتہ کا، ان کے 5 اوصاف بیان کیے. پہلا گروہ انعام یافتہ کا، ان کے کتنے اوصاف؟ ہاں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. پہلا انعام یافتہ گروہ، اس کی 5 صفات اور ان کا دنیاوی اور اخروی حکم بیان کیا. دنیاوی حکم کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت یافتہ ہیں دنیا میں. اور اخروی حکم کیا ہے؟ واولئک ھم المفلحون، آخرت میں کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. دوسرے گروہ کی تفصیل جو مغضوب علیہم ہیں، دوسرے گروہ کی کیا تفصیل بیان کی ہے؟ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. وہ جو پکے ٹھکے مہر جباریت جن پہ لگ چکی ہے، جو مغضوب علیہم، ان کی تفصیل ہے کہ دنیاوی حکم ان کا کیا ہے؟ مہر لگ گئی ہے. ان پہ کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ گئی ہے. اخروی حکم کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. او بولنا میرا دوست. ہاں، اور تیسرا گروہ کیا تھا؟ ضالین، جس کو کہتے ہیں المنافقین. ٹھیک ہے نا؟ وہ تیسرے گروہ کی تفصیل ہے. تیسرے گروہ کی کیا تفصیل ہے؟ کہ یہ منافق ہیں، ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. یہ دھوکے باز ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کو شعور نہیں، ان کو علم نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور
ان کا بھی حکم بیان کیا. وہ کیا تھا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. کیا ہے؟ ہاں، دردناک عذاب ہے. تو میرا دوست، 3 گروہوں کی تفصیل آ گئی اور ان کی وضاحت کے لیے مثالیں بیان کی ہیں. کتنی مثالیں؟ 3 مثالیں. بعض اس کو 2 بناتے ہیں، 3 بعض 3 بناتے ہیں. وہ تفصیل میں درس کے دوران کروں گا. اور اس تیسرے گروہ کے لیے کتنی مثالیں بیان کی؟ 3 مثالیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلا باب تھا. یہ پہلے حصے کا پہلا باب تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اب کھولو قرآن. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے. کس سورت سے ہے؟ کون سے حروف سے؟ حروف مقطعات سے. اور قرآن کریم کی 29 سورتوں میں یہ حروف آئے ہیں. کتنے سورتوں کے شروع میں؟ 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں. جیسے یہاں الف لام میم. سورت آل عمران کے شروع میں بھی الف لام میم. اور اسی طرح طٰہٰ، یاسین، کاف ہا یا عین، صاد، نون، والقلم وما یسطرون، قاف، صاد. ٹھیک ہے نا؟ یہ 29 سورتوں کے شروع میں ہے. اس کے متعلق چند باتیں لکھ لو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر عزیزی میں 16 اقوال ذکر کرتے ہیں. میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، زیادہ نہیں. پہلی بات کہ یہ سورت کے نام ہیں. پہلا قول یہ ہے یہ سورت کے کیا ہیں؟ نام ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قرآن کے نام ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ متشابہات میں سے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے سورت کے مضمون کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس سے سورت کے مضمون کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ الف سے مراد اثبات توحید، لام سے مراد اثبات رسالت. ٹھیک ہے؟ اور میم سے مراد اثبات قیامت، ایمان بالآخرت. بعض فرماتے ہیں کہ اس کا، بلکہ یہ جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ اللہ نے ہر سورت کے شروع میں اتارے ہیں. اس کا حقیقی معنی اور مفہوم اللہ ہی جانتا ہے. یہ نہیں کہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوگا لیکن ہمیں شارع نے بتایا نہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ محمل ہیں یا کوئی مطلب نہیں. مطلب ہوگا لیکن بتایا نہیں ہے. اس لیے اکثر مفسرین جب اس کو ذکر کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس سے جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے.
ہاں تقریب فہم کو کے لیے کہ ذہن قرآنی فہم کے قریب ہو جائے، کچھ لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق اس کے ایسے معنی کیے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکرائے نہیں۔ مثلا ایک معنی یہ بھی ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ۔ تو اللہ قرآن بھیجنے والا، جبریل قرآن لانے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں، جبریل کی ذات میں کوئی شک نہیں، نبی کی ذات میں کوئی، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرا دوست سمجھا؟ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ذالک الکتاب، یہ اس میں اشارہ ہے ذالکہ، اس کا مشار الیہ کتاب ہے۔ کتاب تو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے اور ذکر کرتے ہیں ذالکہ حاذل کتاب کے بجائے۔ جی پہلا جواب یہ ہے جو علامہ سیوطی نے جلالین میں دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ حاذل کتاب کہنا چاہیے تھا، ذالکہ دور کے لیے آتا ہے، جو چیز آپ سے کیا ہو، تو کتاب تو آپ کے سامنے ہے۔ تو جواب بعد، دوری دو طرح کی ہوتی ہے، بعد مکانی، نمبر دو بعد رتبی۔ کبھی ایک چیز مکان میں دور پڑی ہو تو ذالکہ کہہ دیتے ہیں، کبھی چیز مکان کے اعتبار سے قریب لیکن رتبہ اس کا بہت بلند ہوتا ہے تو اس کے بعد رتبی کی طرف اشارہ، ذالک الکتاب، وہ عظمتوں والی کتاب، ٹھیک ہے، اشارہ اس کے بعد رتبی کی طرف ہے۔ دوسری توجیہ کہ یہ ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے، حاذا قریب کے لیے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ عرب یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سینکڑوں مثالیں اس کی احادیث میں بھی ہیں، لغت عربی میں بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا، فرمایا ہمیں کوئی جامع احکام بتا دیں، ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہم آپ کے پاس بہت دور سے آئے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ہمیں کوئی جامع احکام بتا دیں، اس لیے کہ ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیننا و بینک ھذا الحی المضر، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بستی ہے مضر کی، تو بستی ادھر اشارہ تو پاس تھی، وہ تو راستے میں کہیں تھی، بستی مکے مدینے اور ان کے درمیان میں کہیں تھی، لیکن اشارہ کس سے کر دیا؟ تو ادھر ذالکہ سے نہیں کیا، کس سے کیا؟ ھذا، وہ میرا دوست قبیلہ تھا نا، تو یہ ھذا سے اشارہ کیا، بھائی پاس نہیں تھی لیکن ذہن میں علم میں تو پاس تھی، ٹھیک ہو گیا میرا دوست۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ھدی للمتقین، کیا نہیں ہے شک اس میں؟ یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے، کیا شک نہیں ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ فرمایا کہ اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں شک نہیں ہے۔ کیا؟ کس کے اندر شک نہیں ہے؟ ہاں، رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہو لتنزیل رب العالمین، انہو، ہاں، لا ریب فیہ تنزیل من رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ھدی للمتقین، یا امام راضی یہ بھی توجیہ کرتے ہیں، وہ بہت پیاری ہے،
کہ لا نہیں، نفی کو نہیں کے معنی میں لیتے ہیں، نفی کو نہیں کے بارے میں، یعنی کیا مطلب؟ خبر کو انشاء کے معنی میں لیتے ہیں۔ سارے نحوی بیٹھے ہو نا بڑے بڑے، خبر کو کس کے معنی میں؟ انشاء کے۔ یہ نہیں شک نہیں ہے، بلکہ لا ریب فیہ اے لا ترتابو فیہ، اس میں شک نہ کرو۔ اب سمجھ آ گیا کہ نہیں کو نفی کے معنی میں لیا، کیا نہ کرو؟ خبر کو انشاء کے معنی میں، کیا نہ کرو؟ شک نہ کرو اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اعزاز کائنات میں کسی اور کتاب کو حاصل ہے؟ لا ریب فیہ؟ بولو، اگر دنیا کی کسی اور کتاب کو یہ اعزاز دیا جائے تو قرآن کی کوئی خاصیت نہیں رہتی، یہ خاصیت صرف قرآن کی ہے۔ اس لیے مخلوق کی کتابوں میں غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو کسی قسم کے شک اور شبہ سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، ہدایت للمتقین، متقین کے لیے۔ او میرا دوست، میں نے پیچھے کہا ہر جگہ ہدایت کا ایک ہی معنی نہیں ٹھوکنا۔ اب اگر یہ معنی کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقین کو ہدایت کی کوئی ضرورت ہے؟ متقین تو ہوتے ہی وہ ہیں جو ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، ایک عام درجہ ہے اور ایک خاص درجے پر فائز ہو۔ تو اکثر مفسرین پھر یہ کہتے ہیں جی متقین کو تو ہدایت کی ضرورت نہیں، لہٰذا یہ معنی نہ لو۔ وہ یہ کہتے ہیں جی ہدایت متقین کے لیے، ہدایت تو سب کے لیے، کیونکہ آگے سورہ بقرہ کی دوسرے مقام پہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کہہ دیا، اور ادھر للمتقین کہہ دیا، تو وہ پھر کہتے ہیں جی ہدایت سب کے لیے ہے، فائدہ مند متقین ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہدایت کس کے لیے؟ فائدہ متقین لیتے ہیں۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں فائدہ تو کافر بھی لیتے ہیں، دنیاوی فائدے لے رہے ہیں۔ جنات جب قرآن سن رہے تھے تو اس وقت کافر تھے کہ نہیں؟ سنا تو فائدہ لیا، مومن بن گئے۔ تو حالت ایمان میں فائدہ لیا کہ کفر میں؟ کفر میں تھے تو فائدہ لیا ایمان میں لانا۔ تو فائدہ مند تو کافر بھی ہوتا ہے، یہ سارے کافروں کو فائدہ نہیں پہنچا اس سے، کیا مطلب ہے؟ تو یہ معنی میرے شیخ فرماتے نہیں، وہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین کا معنی کرو ثبات للمتقین، یہ متقین کو تقوی پہ جماتی ہے۔ ہدایت ان کو ہے لیکن یہ ان کو کیا کرتی ہے؟ یا توفیق کے معنی میں لے لو کہ ان کو مزید توفیق دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور امام ابن جریر سے یہ بھی معنی نقل کرتے ہیں، وہ بھی بڑا پیارا معنی ہے۔ وہ کیا؟ امام راضی نے بھی لکھا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ نور ہے متقین کے لیے۔ ھدن بمانے نور کے، چونکہ روشنی سے بھی راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو نور للمتقین، قرآن متقین کے لیے کیا ہے؟ نور ہے۔ یا علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی بڑا پیارا معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ صبح جب ہوتی ہے، صبح جب، تو وہ اندھے کے لیے بھی ہوتی ہے یا صرف آنکھوں والوں کے لیے؟ بولو، صبح تو سب کے لیے۔ قد تبین الصبح لذی العینین، پچھلے سال لکھوایا تھا، قد تبین الصبح لذی العینین، صبح ظاہر ہو گئی آنکھوں والوں کے لیے۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے کیا اندھوں کے لیے نہیں؟ او بھائی ہوئی سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ آنکھوں والے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی،
الذین، تو ہدن ہدایت ہے متقین کے لیے، ثبات ہے، مضبوطی ہے، پختگی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ کیا متقین کون ہیں؟ تقوی کیا چیز ہے؟ آپ ذرا تقوی کی تعریف لکھو بھائی۔ کہتے ہیں التقوی جعل النفس فی وقایت، التقوی جعل النفس فی وقایت مما یخاف۔ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو خطرے کی چیز سے بچانا، نفس کو خطرے کی چیز سے بچانا، محفوظ کرنا۔ نہیں سمجھا میرا دوست؟ گناہ سے بچانا، غلط وسوسے سے بچانا، پلیتی سے بچانا، ٹھیک ہے نا؟ ساری تفصیل۔ جعل النفس فی وقایت مما یخاف، نفس کو بچانا خطرے کی چیز سے۔ تو فرمایا ھدی للمتقین۔ اور امام راضی بھی بڑی پیاری تفصیل کرتے ہیں متقی کی، وہ کہتے ہیں المتقی من سلک سبیل المصطفیٰ ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسہ الاخلاص والوفا۔ او میرا دوست، التقوی المتقی، متقی کس کو کہتے ہیں؟ من سلک سبیل المصطفیٰ، جو مصطفیٰ کے راستے پہ چلے، وَتَرَكَ الدُّنْيَا وَرَاءَ الْقَفَا، دنیا کو گدی کے پیچھے پھینک دے۔ جی وَتَرَكَ الدُّنْيَا وَرَاءَ الْقَفَا وَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ وَالْجَفَا، حرام سے اور جفا، بے وفائی سے، اللہ سے بے وفائی کرنے سے کیا کرے؟ بچے۔ وَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ وَالْجَفَا وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِخْلَاصَ وَالْوَفَا، اور اپنے نفس کو اخلاص اور وفا کے ساتھ جوڑ دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا آؤ، قرآن متقی کی کیا اوصاف ذکر کرتا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ کس پر؟ بالغیب، غیب کے ساتھ۔ غیب کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحس، جو حواس سے کیا ہو؟ غائب ہو۔ آپ نے جنت دیکھی ہے؟ جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے؟ جی اللہ؟ قیامت؟ نہیں دیکھی یہ چیزیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتلانے سے آپ کیا لاتے ہیں؟ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ کس کو؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں، کسی چیز کو قائم کرنا یہ تو تب ہوتا ہے کہ جب اس کی کوئی ٹانگیں ہوں، کوئی تھلا ہو، کوئی وجود ہو، کوئی جسم ہو، تو نماز کا کوئی جسم ہے؟ تو میرے شیخ فرماتے ہیں ہر چیز متعلقات بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ کیا؟ جیسے عربی کہتے ہیں قامت السوق، بازار قائم ہو گیا، تو بازار کھڑا ہو گیا، بھئی چل پڑا ہے، گرم ہو گیا ہے، آمد و رفت تجارت کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی۔ جب آپ کہتے ہیں جا البرد، سردی آ گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لاہور سے چلی تھی اسلام آباد پہنچ آئی، ابھی جاریکا سے اتر کے ادھر آ جائے گی؟ نہیں، یہاں آنے کا کیا مطلب؟ ظاہر ہو گئی ہے، برپا ہو گئی، رونما ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو ہر فعل کا اس کے فاعل کے مناسب معنی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یقیمون الصلاۃ
یا میرے شیخ مانا کرتے ہیں پابندی کرتے ہیں نمازوں کی. ہاں نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ یقیمون الصلاۃ، پابندی کرتے ہیں نمازوں کی. اب نمازوں کی پابندی، یا علامہ نیلوی شاہ صاحب بڑے پیارے الفاظ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز تب قائم ہوتی ہے جب اس میں یہ اوصاف ہوں. کیا ہوں؟ یہ اوصاف ہوں. کون سے اوصاف؟ ذرا لکھیے. پہلی صفت طہارت ہو. کیا؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، مائدہ. نمبر 2، اوقات مقرر ہو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر اس کے وقت میں، وقت مقررہ پر فرض ہے. نمبر 3، نماز پر مداومت ہو. کیا ہو؟ ہمیشگی ہو. فرمایا علی صلاتہم دائمون. ہاں علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں. پابندی والا معنی آ گیا کہ نہیں اس میں؟ اچھا. نمبر 5، نمبر 4، نمازوں کی حفاظت سفر حضر میں کرے. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی جس حال میں ہو. نمبر 5، نماز تکاسل نہ ہو. کیا؟ سستی نہ ہو. یہ آپ نے پچھلے سال لکھا تھا، کیا لفظ ہے 5 نمبر پہ؟ 5 نمبر. ہاں تو آگے ضائع ہونے سے بچائے. آگے کیا لکھا ہے؟ ہاں ایسا ہی لکھا ہے. یہ تو ابھی لکھا ہے نا، میں پچھلے سال کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے. تو فرمایا عن صلاتہم ساہون، غفلت نہ ہو نماز سے. ٹھیک ہے جی. آگے ہاں ریا نہ ہو نماز میں. الذین ہم یراؤون، ٹھیک ہے. منافق ریاکاری کرتا ہے، تمہارے اندر ریا نہیں ہونی چاہیے. با جماعت ہو. فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. خشوع اور خضوع ہو اس میں. فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں کیا کرنے والے ہیں؟ ہاں خاشعین، خشیت خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اس کی تفصیل اپنے مقام پہ آئے گی. نمبر 10، آپ کی نماز آپ کو برائی سے بھی کیا کر دے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمایا وبالآخرۃ، کون سے لفظ ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں. تیسری صفت متقین کی، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ لفظ نہیں فرمایا کہ وَمِن مَالِهِمْ يُنْفِقُونَ، نہیں یہ نہیں کہا. وَمِن رِزْقِهِمْ يُنْفِقُونَ بھی نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تاکہ دل سے محبت نکلے مال کی کہ یہ جس کو خرچ کرتے ہیں وہ بھی ان کا نہیں، میں نے دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جس کا جو تو خرچ کر رہا ہے یہ بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ وَمِمَّا، اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں دیا ہے رزق.
ينفقون خرچ کرتے ہیں. اور رزق کا اطلاق صرف مال پر نہیں ہوتا، کیا ہر خیر کی چیز پر ہوتا ہے. کیا بولو؟ ہر. تو علم میں سے امام راضی نے کہا وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ، کہ ہم نے جو ان کو علم دیا ہے اس کو آگے تعلیم دیتے ہیں اس کی. تو یہ بھی اس میں آ گیا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، علم ہے، تو اس کو خرچ کرو نا. کیا خیال ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. چوتھی صفت متقین کی، جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے وحی. جو وحی میرا پیغمبر آپ کی طرف اتاری گئی ہے. ماں کا لفظ استعمال کر کے حدیث کو بھی بیچ میں شامل کر دیا کہ حدیث بھی وحی خفی ہے. اے جمیع ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے. وہ کیا چیز ہے؟ یعنی پہلے نبیوں پر جو وحی آئی، تورات ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سب پر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر وہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. ہم نے کہا پیغمبر ختم نبوت کی دلیل کیسے بنتی ہے؟ کہ آپ پر جو وحی آئی اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے جو پہلی وحی آئی اس پر ایمان لاتے ہیں. آپ کے بعد بھی وحی نے آنا ہوتا تو اس کا ذکر ضروری تھا کہ نہیں جی؟ کہ آپ کے بعد بھی جو وحی آئے گی اس پر. تو مرزا آخر تھا تو بڑا حرامی تھا نا. تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی یہ آیت میں نے قرآن میں دیکھی، میں بہت پریشان ہو گیا، ساری رات رویا کہ اللہ میں بھی تو تیرا نبی ہوں، تو نے میری وحی کا ذکر نہیں کیا. پھر مجھ پہ وحی آئی کہ کانیا تو نے پوری آیت نہیں پڑھی، آگے تیری وحی کا بھی ذکر ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ کہا وبالآخرۃ، اے بالنبوۃ الآخرۃ. ہاں، تو جو وحی تیری طرف آئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، جو تجھ سے پہلے آئی اس پر، وبالآخرۃ، اور جو آخری نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہم نے کہا مرزا پورا قرآن کھنگال لیجئے، تقریباً 52 مقامات ہیں. یہ لفظ آخرت، دار آخرت، یوم آخرت کے ساتھ تو استعمال ہوا ہے، لیکن نبوت آخرہ قرآن میں کہیں اس کی صفت بن کے یہ لفظ آخرہ نہیں آیا ہے. تو آپ کی تفسیر نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ سلف صالحین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. تو پھر یہ آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. قرآن کی تفسیریں تو یا خود قرآن کرتا ہے یا صاحب قرآن کرتا ہے، تو یا پھر سلف صالحین سے منقول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی گڑنتو ہے، ٹھیک ہے نا. تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو کتنے اوصاف بیان ہوئے؟ 5 اوصاف. پہلی صفت یؤمنون، دوسری اقامت صلاۃ، تیسری جی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، آگے ما انزل پر ایمان، اور نمبر 5 آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. تو یہ 5 اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا دنیاوی حکم کیا ذکر کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں علی ھدی، اوپر ہدایت کے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. دنیا میں گارنٹی ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. کیا کمال کا معنی کیا. میرے شیخ کہتے ہیں لفظ علی لایا، اولئک ھم المہتدون بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ علی ھدی، علی استعلاء کے لیے آیا ہے، یعنی اشارہ کر دیا یہی لوگ ہدایت کی سواری پر سوار ہیں.
ہدایت کی سواری پر یہی لوگ سوار ہیں، منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ فرمایا اور اخروی حکم کیا ہے ان کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامل کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دنیا میں ہدایت یافتہ اور آخرت میں کامیاب یہی ہیں، فلاح پانے والے۔ یہ فلاح کا لفظ علامہ ابن قتیبہ کی تفسیر غریب القرآن میں معنی کرتے ہیں، کمال کا معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں المفلحون من الفلاح، المفلحون من الفلاح، یہ مفلحون کا لفظ کس سے لیا گیا ہے؟ فلاح، حی علی الفلاح سے، یہ فلاح سے لیا گیا۔ وَأَصْلُهُ الْبَقَاء، اور فلاح کا اصلی معنی ہے البقاء، کسی چیز کا باقی رہنا۔ المفلحون من الفلاح وَأَصْلُهُ الْبَقَاء، فلاح کا اصل کیا معنی کیا ہے؟ البقاء، باقی رہنا۔ تو کیا مطلب ہے ہم المفلحون؟ وہ کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ قِيلَ، پس گویا کہ یوں کہا گیا، للمؤمنین، مومنوں سے، مفلحون لفوزہم بالبقاء فی النعیم المقیم، ان کو مفلحون اس لیے کہا لفوزہم بالبقاء فی النعیم المقیم، کہ یہی کامیاب ہیں، باقی رہنے والے ہیں ہمیشہ کی نعمتوں میں، نعمتیں بھی ہمیشہ اور یہ بھی ہمیشہ۔ فَكَأَنَّهُ قِيلَ، گویا کہ کہا گیا ہے مومنوں کے لیے، کیا کہا گیا؟ مومنوں کو مفلحون اس لیے کہا لفوزہم بالبقاء فی النعیم المقیم، لفوزہم بالبقاء فی النعیم المقیم، گویا کہ یہ ہمیشہ کی نعمتوں میں باقی رہیں گے۔ کبھی کبھی دنیا میں نعمتیں مل جاتی ہیں، لیکن نعمتیں ملنے کے بعد یا نعمت چھن جاتی ہے یا بندہ بستر اٹھا کے نکل جاتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، مفلحون، نعمت بھی باقی رہے گی اور ان نعمتوں میں یہ بھی کیا رہیں گے؟ نعمت کیسے باقی رہے گی؟ اوکلھا دائمن، قرآن نے نہیں کہا جنت کے میوے کیا ہیں؟ دائمن، ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پڑھیں جی۔ ان الذین کفروا، دوسرا گروہ، اس کی تفصیل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ تو ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ، کیوں نہیں لاتے؟ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ میری طرف توجہ کرو میرا دوست، یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ مغضوب علیہم کا، کن کا؟ ہاں، جن پہ مہر جباریت لگی ہے، یہ ان کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر کہ تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یعنی تیرا ڈرانا ان کو، نہ ڈرانا، یہ دونوں برابر ہے۔ کیوں برابر ہے؟ اس لیے کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، اور ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، آنکھوں پہ پردے آ گئے ہیں، کانوں پہ مہر آ گئی ہے۔ دنیاوی حکم ان کا کیا ہے؟ پردے لگ گئے، مہر لگ گئی ہے۔ اور اخروی حکم کیا ہے؟ لہم عذاب، بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت ذرا سی مشکل ہو جائے گی۔ مشکل کیسے ہو گئی؟ فرمایا کافروں پر برابر ہے کہ تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان۔ تو اب تو چاہیے تھا کہ اس آیت کے بعد کوئی بھی کافر ایمان، کیونکہ قرآن نے کہا تو ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان، تو اس آیت اترنے کے بعد کوئی کافر ایمان لائے؟ سینکڑوں لائے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟
اس لیے جواب سمجھو، یہاں کافر سے مراد عام کافر نہیں ہے۔ عام کافر کون سے کافر ہیں؟ وہ کافر ہیں جن پہ مہر جباریت لگی ہے۔ کون سے کافر ہیں؟ ہر کافر پہ مہر نہیں لگی ہوتی۔ اب مہر جباریت کن کافروں پہ لگتی ہے؟ مہر جباریت ان کافروں پہ لگتی ہے، پہلے ابتدان، یہ میری طرف غور سے سنیے، پہلے مہر نہیں لگتی، بے شک لکھنا بعد میں، سمجھ لو آیت کو۔ سب سے پہلے اللہ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کو آنکھ، کان، دل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب وہ دیکھتا ہے تو یہ دلائل اس کے سامنے واضح ہوتے ہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ اطراف عالم میں دیکھتا ہے، اپنے وجود کو دیکھتا ہے۔ دو ہو گئے، تیسرے پھر اللہ مزید انبیاء اتارتا ہے۔ کیا اتارتا ہے؟ نبی آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں۔ اب نبی کا بیان، کتابیں آنے کے بعد، آنکھ کان ہونے کے بعد، سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد، یہ انکار، استکبار اور خصومت لڑائی کرتا ہے۔ اس انکار اور ضد کی وجہ سے آخری درجے پہ اللہ اس پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ ابتداءً مہر، یہ مہر اس کے عمل کفر اختیاری کا نتیجہ ہے۔ یہ کفر اس کے کفر اختیاری کا، اب کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ کفر کی وجہ سے مہر لگی ہے؟ مہر کی وجہ سے کافر نہیں بنا، لفظ پہ غور کرنا میرے، مہر کی وجہ سے کافر نہیں بنا، کفر کی وجہ سے کیا لگی ہے؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ بل طبع اللہ، بولو بول آیت پڑھو، بل طبع اللہ علی بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہے، کس وجہ سے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے دلوں پر مہر ان کے کفر کی وجہ سے لگی، ٹھیک ہے؟ اور جلالین وغیرہ میں آپ کو لفظ یہاں تک ملے گا کہ وہ تو بالکل ہی آسان کر کے جان چھوڑا دی نا، وہ کہتے ہیں ان الذین کفروا کابی جہل و ابی لہب، ہاں انہوں نے تو کہا سارے کافر نہیں مراد، کون سے مراد ہیں؟ جیسے ابو جہل اور وہ واقعی ایمان نہیں لائے، ان کے حق میں سنانا، ڈرانا اور نہ ڈرانا کیا رہا؟ برابر رہا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن عام مفسرین نے تو جو توجیہ کی میں نے آپ کو بیان کر دی۔ ایک اور سوال ہوتا ہے حاجی صاحب، ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ مائدہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان پہ اثر نہیں ہوتا، لا یؤمنون، تو اس آیت کے بعد پیغمبر کو تبلیغ ختم کر دینی چاہیے تھی نا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرمایا آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لاتے، جب رب نے کہہ دیا نہیں تو پھر تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ فائدہ کیا ہے تبلیغ کا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب بھی سنو، مزہ آئے گا نا۔ جواب، تبلیغ کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ تبلیغ کے ایک فائدہ مبلغ کو، ایک فائدہ مبلغ کو۔ ایک فائدہ تبلیغ کرنے والے کو اور ایک جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے اس کو۔ یہاں نفی کس سے کی گئی ہے؟ مبلغ سے، جس کو تم تبلیغ کر رہے اس کو تو فائدہ نہیں، تبلیغ کرنے والے کو تو فائدہ ہے۔ ایک فائدہ نہیں تو دوسرا تو فائدہ، تو آپ لگے رہیں، آپ کا فائدہ ضائع، ہاں ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا سوا، اور کفر سے مراد یہاں کون سا کفر ہے؟ لکھو ابن جریر، ابن کثیر اور مدارک کا صاف لفظ ہے، وہ لکھتے ہیں ان الذین کفروا اے ستروا الحق عنادا، یہ لفظ لکھ لو، ان الذین کفروا اے ستروا الحق
عنادن، جنہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے حق چھپایا، حق کا ان کو بالکل کیا لگ گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، پھر کیوں نہیں مانے اور اس کو چھپایا؟ عناد کی وجہ سے۔ ستر الحق عنادن، تو سواء علیہم، برابر ہے ان پر کہ تو ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ مہر کیا چیز ہوتی ہے؟ مہر جس طرح لگتی ہے، کاغذ پہ آپ خط لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، فائل پہ، کسی تحریر پہ سٹیمپ لگتی ہے، کسی چیز کو بند کرنے کے بعد اس پہ مہر لگتی ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب نئی چیز اندر نہیں جائے گی اور اندر کی چیز باہر نہیں آئے گی، مہر لگ گئی۔ اب جو کفر ان کے اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گا، اور جو حق باہر ہے وہ ان کے اندر نہیں جائے گا۔ کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ گئی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر کے آنے سے بھی نبوت پر کیا لگ گئی؟ مہر لگ گئی۔ ان نبیوں میں سے کوئی نبی نبوت سے خارج نہیں ہوگا، اور کوئی نبی نیا ان کی فہرست میں داخل نہیں ہوگا۔ نہ سمجھا میرا دوست؟ ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ کیا مطلب ہے؟ دل پہ مہر، حق بات دل میں اترتی نہیں، کانوں پہ مہر، حق بات سننے کو تیار، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، تنوین لگی، خاص قسم کا پردہ ہے جو تمہیں نظر، یہ نہیں ہے کہ آنکھوں پہ کوئی پردہ، کوئی برقع ڈالا ہوا ہے انہوں نے، وہ برقع پہنا ہوا ہے، برقع نہیں، ایک خاص قسم کا کیا ہے؟ پردہ ہے۔ باقی آنے تو ان کے اتنے بڑے بڑے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، نہیں نظر آتا تو ان کو حق راستہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا اخروی حکم یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ چلتے رہیں۔